بابرکت ہے جو نام اس نام سے شروع کرتی ہوں۔ سب تکبر فقط اسی ذات کو زیبا ہے، بھلے عاجزی اس کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے، دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے۔ میں آغاز اپنا، انجام اپنا اسی کے نام، کروڑوں ذات۔ یہ کائنات کے کمال میں کس کمال ہستی کا کمال ہے؟ تخلیق کائنات کے کمال میں کس کمال ہستی کا کمال ہے؟ آج ہمارا موضوع ہے معرفت الہی۔ جب وہ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا، کوئی شے نہ تھی تو کیا تھا؟ وہ تھا۔ جب تھا نہ تھا وہ تب بھی تھا۔ جب تھا نہ تھا وہ تب بھی تھا۔ وہ کون؟ وہ اللہ۔ اس کی ذات تب بھی تھی۔ وہ تھا جب کچھ نہ تھا، اس کی ذات تھی۔ تو کل میں نے توحید کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج سورہ توحید کی تلاوت سے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یکتا ہے، آحد ہے، یگانہ ہے، واحد ہے۔ اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں، اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے۔ اب اللہ نے لفظ استعمال کیا آحد، آحد، واحد اور آحد۔
احد کا مطلب بھی ایک ہے، واحد کا مطلب بھی ایک ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں، ایک مثال دے کر آپ کے قریب آ جاؤں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اگر میں کہوں کہ امام بارگاہ میں یہ احد قبل ہے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ احد نہیں واحد قبل ہے، یہ واحد قبل ہے۔ اب یہ واحد کیوں ہے اور احد کیوں نہیں ہے؟ کیا فرق ہے احد اور واحد میں؟ یہ احد ٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ امام بارگاہ میں یہ ایک ٹیبل موجود ہے، لیکن پورے گاؤں میں، پاکستان کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں، پوری کائنات میں اس جیسے اور بہت سے ٹیبل موجود ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں احد ہوں۔ احد وہ ہے جس کی کوئی مثل نہ ہو۔ سورہ شورى آیت نمبر 11 میں اللہ کہہ رہا ہے لیسا کا مثل شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے۔ اس کی کس کی؟ اللہ کی۔ کوئی شے اللہ کی مثل نہیں ہے، اللہ بے مثل ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے خلقت کنت کنزا کنت کنزا اردت ان عرف فخلقت الخلق۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ میں ظاہر ہوں، تو میں نے خلقت کو پیدا کیا، میں نے خلقت کو پیدا کیا۔ اب جو وہ کرتا گیا وہ اس کے صفاتی نام بنتے گئے۔ اللہ کی ذات کا ذاتی نام اللہ ہے، یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں۔ وہ جو کرتا گیا وہ اس کے صفاتی نام بنتے گئے۔ اب امام المتقین، امام العاشقین، امام العالمین، انما کے مالک والعصر کے وارث، امیر المومنین مولا علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا، اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جولانی۔ اس نے اب خلق کو ایجاد کیا، خلقت کو پیدا کیا تو خالق بن گیا، اس نے رزق مہیا کیا تو رازق بن گیا۔ اب اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اس نے جو کیا وہ اس کے صفاتی نام بنتے گئے۔ اس نے خلقت کو پیدا کیا، خالق بنا، اس نے رزق مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، کہا کہ مولا کس چیز سے خلق کیا؟ مولا نے کہا کہ اپنے سوالوں پر غور کر، ذرا دیکھ کہ تو سوال ٹھیک کر رہا ہے۔ کیا تو نے سوال دیکھے ہیں؟ پہلے تو نے سوال کیا کہ کس شے کو خلق کیا، اب تو سوال کر رہا ہے کہ کس شے سے خلق کیا۔ جب شے نہ تھی، کوئی شے نہ تھی سوائے خدا کی ذات کے، تب اس نے ہمارے جگ مصطفیٰ کا نور خلق کیا، پھر ہمارے جگ علی المرتضیٰ کے نور کو خلق کیا، پھر ہماری ماں فاطمہ الزہرا کے نور کو خلق کیا۔ تو اس طرح ہم 14 کے نور کو خلق کیا خدا نے اور خالق بن گیا۔ 14 کی شان میں درود پڑھ لیجیے۔ اب ان 14 کو خلق کیا اور خالق بن گیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، وہ جو کرتا گیا وہ اس کے صفاتی نام بنتے گئے۔ اب اس کا ایک صفاتی نام ہے المصور۔ المصور کا مطلب ہے تصویر کھینچنے والا، تصویر بنانے والا، تصویر۔ اب اس نے کس ذات نے کس کی تصویر کھینچی کہ وہ المصور بنا؟ کس کی تصویر کھینچی؟
اپنے آپ کو دیکھا اور تصویر کھینچی اور اس میں جان ڈال دی اپنی قدرت سے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس نے اپنی قدرت سے تصویر کھینچی اور قدرت سے اس میں جان ڈال دی۔ اب تصویریں ہم بھی کھینچتے ہیں، ہم اس میں جان نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بے مثل ہوں۔ اگر ہم تصویر کھینچیں اور اس میں جان ڈال دیں تو ہم تو اللہ کی مثل ہوئے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے سورہ شورى آیت نمبر 11 میں لیس کمثلہ شیء، ہر چیز کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے، اللہ بے مثل ہے، اللہ بے مثل ہے۔ اب ایک لفظ ہے مثل، اب اللہ نے سورہ نور آیت نمبر 35 میں کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی ایک مثل ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بے مثل ہوں لیکن میرے نور کی ایک مثل ہے، میرے نور کی ایک مثل ہے۔ اب مثل اور مثل دو لفظ ہیں، اب ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں بے مثل ہوں لیکن میرے نور کی ایک مثل ہے۔ اب میں ایک اور مثال دوں سمجھانے کے لیے اور آپ کے اور قریب آ جاؤں۔ ایک عالمہ کو مجلس پڑھنے کے لیے پچھلے سال بلایا اور اس سال ایک اور عالمہ کو بلاتے ہیں، تو مجمع میں سے ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ عالمہ اس پچھلی والی عالمہ سے پہلی والی عالمہ کی طرح اس کی مانند اس کی جیسا پڑھتی ہے، یہ تو ہو بہو سیم ٹو سیم اس کی مثل ہے، یہ تو اس کی مثل ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بے مثل ہوں، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ میرے نور کی مثل ہے۔ اب میں مثل کی ایک اور ایگزامپل دے دوں، ایک اور مثال دے دوں اور آپ کے قریب آ جاؤں۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہا ہے، وہ اپنا آپ شیشے میں دیکھے گا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شیشے میں چلا گیا یا شیشہ اس میں آ گیا؟ نہیں، اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا، اپنا وجود شیشے میں دیکھا۔ اب اگر وہ باہر کھڑا ہو کر ہاتھ کو بلند کرتا ہے تو اندر والا جو اس کا وہ اندر ہے وہ بھی ہاتھ کو بلند کرے گا۔ اگر وہ بولتا ہے تو وہ بھی بولے گا، اگر وہ بولتا ہے تو وہ بھی بولے گا، بڑی توجہ، اگر وہ بولتا ہے تو وہ بھی بولے گا، اگر وہ خاموش ہے تو وہ بھی خاموش ہے۔ اگر یہ کہیں کہ باہر والا خاموش ہے اور اندر والا بول رہا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ اندر والا بول رہا ہے اور باہر والا خاموش ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب اس نے اپنی ذات کو دیکھا اور اس میں اپنی قدرت سے جان ڈال دی، اور اللہ نے کہا کہ میں نے روح محمد کو اپنے چہرے کے نور سے خلق کیا۔ اب اس نور کی مثل کون ہے؟ یہ محمد ہے، اس نور کی مثل محمد ہے، اور ان 14 کا نور اسی نور سے بنا ہے، کیونکہ جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے۔ برائے امام 14 معصومین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے۔ اب اللہ نے روح محمد کو اپنے چہرے کے نور سے خلق کیا، تو ان 14 کے نور کو بھی اسی نور سے خلق کیا، اسی نور سے خلق کر دیا۔ اب یہ ہے ان کی مثل، اللہ کی مثل، اس کی مثل تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کے نور کی ایک مثل ہے۔ تو ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ مولا، جب اللہ نے آپ کو خلق کیا تو آپ کہاں رہتے تھے؟ مولا نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا، پھر اس نے سوال کیا کہ مولا جب نور کو خلق کر دیا تو آپ کہاں رہتے تھے؟ مولا نے کہا جہاں وہ رہتا تھا، جہاں وہ رہتا تھا۔ تو مولا سے پھر سوال کیا اس نے کہ مولا کرتے کیا تھے؟ مولا نے کہا ہم تسبیح بیان کرتے تھے اس کی، مگر کبھی وہ ہم بن جاتا تھا، کبھی وہ ہم بن جاتا تھا، کبھی ہم وہ بن جاتے تھے، مگر وہ ہی رہا اور ہم ہی رہے۔
صادق اس کی صدیق طبیعت، کاظم اس کی عطا کا چشمہ، کاظم اس کی عطا کا چشمہ، رضا رضاؤں کی اہمیت، تقی ہے اس کی امید رحمت، نقید امیدوں کی آدمیت، عسکری ہے اس کی عطا کا چشمہ، عسکری ہے اس کی عطا کا چشمہ، کلام آیت میں عالمیت، کلام آیت میں عالمیت، مہدی اس کی بقا کا امام، ثبوت اقرار وحدانیت۔ اب یہ کیوں نہ کہوں کہ یہ 14 وہ ہے جو اقرار کرتے ہیں وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کے یکتا ہونے کا، اللہ کے احد ہونے کا، یہ ثبوت ہے 14۔ علی حق نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلندتر صلوات۔ اب ان 14 نے اس کی وحدانیت کا اقرار کروایا۔ تو میں ایک اور مثال دوں کہ وہ سورج، اس کی کرنیں زمین پر آتی ہیں، سورج زمین پر نہیں آتا، بڑی توجہ، سورج زمین پر نہیں آتا، کرنیں زمین پر آتی ہیں۔ اب کرنیں سورج سے جدا نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو جدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ 14 خدا نہیں ہیں، خدا سے جدا بھی نہیں ہیں، یہ 14 خدا نہیں ہیں، خدا سے جدا بھی نہیں ہیں، کیونکہ جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے۔ میں نے بار بار بیان کیا، جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے۔ 14 کی شان میں بلندتر صلوات۔ اب یہ 14 اقرار کرتے ہیں وحدانیت کا اور اقرار کرواتے ہیں، ثبوت ہیں کہ وہ واحد و یکتا ہے۔ یہ 14 ثبوت ہیں کہ وہ واحد و یکتا ہے۔ جب خدا نے تخلیق کر لی کائنات کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو خلق کر لیا، تو اس کے بعد اللہ نے جنوں کو خلق کیا اور زمین پر بھیج دیا۔ جنوں میں ایک عزازیل نامی جن تھا جو بہت عبادت کرتا تھا خدا کی، بہت سجدے کرتا تھا خدا کو۔ تو خدا نے اسے فرشتوں کا سردار بنایا اور عرش پر فرشتوں کے ساتھ رکھا۔ کچھ ٹائم گزرا، کچھ وقت گزرا، تو جنوں نے زمین پر فساد برپا کر دیا۔ اللہ نے عزازیل کو حکم دیا کہ زمین پر جا اور فساد ختم کر کے امن قائم کر۔ عزازیل نے حکم کے مطابق زمین پر گیا، فساد جو برپا تھا اسے ختم کیا، امن قائم کیا، اور جنوں نے اسے اپنا خلیفہ چن لیا۔ بڑی توجہ، جنوں نے اسے اپنا خلیفہ چن لیا، اپنا سردار مان لیا، اپنا سردار مان لیا۔ ادھر خدا کے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ خدا نے سخت و نرم، شیریں و شورا زار زمین سے مٹی کو جمع کیا، اسے اتنا گوندا، اسے اتنا بھگویا کہ وہ نتھر گئی، پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ نتھر گئی، پھر اسے اتنا گوندا کہ اس میں لیس پیدا ہو گئی، اسے ایک ایسی صورت تخلیق کی، خلق کی کہ جس میں جوڑ تھے، موڑے تھے، مختلف اعضاء تھے۔ پھر اس صورت کو کچھ وقت کے لیے یوں ہی ٹھہرا دیا، کچھ وقت کے لیے یوں ہی چھوڑ دیا۔ پھر سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اللہ، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور اسے ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا۔ کچھ وقت کے لیے وہ یوں ہی رہے، ان کا جو پتلا تھا، آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر کے ان کو یوں ہی رہنے دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، عزازیل امن قائم کر کے، فرشتوں کا سردار وہ پہلے ہی تھا، جنوں نے اسے اپنا سردار چن لیا، اور جنوں کا سردار بن کر جب اوپر آیا تو اس نے دیکھا کہ اللہ بنا ایک پتلا تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا، ملائک ہوتا ہے طاقت، اور ملائکہ کو حکم دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ملائکہ کو حکم دیا، یعنی 2 طاقتیں، اور 2 طاقتیں کون تھی؟ ایک فرشتے اور ایک جنات۔ اللہ نے ان دونوں طاقتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم میں روح پھونکتوں تو فوراً سجدہ کر دینا، فوراً سجدہ کر دینا۔ اب بت جب وہ پتلا تھا تو کیوں کہا کہ روح پھونکنے کے بعد سجدہ کرنا؟ اگر روح پھونکنے سے پہلے سجدہ کر دیا تو بت پر
لے لیا، بدبختی اس پر چھا گئی، بدبختی اس پر چھائی تو اس نے اپنے آپ کو بزرگ کو برتر جانا، مٹی کے بنے ہوئے پتلے کو ذلیل جانا، مٹی کے بنے ہوئے پتلے کو حقارت سے دیکھا، اپنے آپ کو بزرگ کو برتر جانا، تو یہاں اسے یہ گمان ہو گیا، بڑی توجہ، صرف اشارہ کروں گی کیونکہ اشارہ ہی اشارے عقل مندوں کے لیے بنائے گئے ہیں، تو صرف اشارہ کروں گی، میری بات کو سمجھیے گا کہ اس نے اپنے آپ کو بزرگ کا برتر سمجھا کہ میں بزرگ ہوں، میں عمر میں بڑا ہوں، میرا قد لمبا ہے، تو مجھے ہی خلیفہ ہونا چاہیے، مجھے ہی جنوں کا بھی خلیفہ ہونا چاہیے، فرشتوں کا بھی سردار ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنا خلیفہ آدم کو چن کر بتا دیا کہ عمر بڑی ہونے سے کوئی خلیفہ نہیں بن جاتا، بلکہ خلیفہ وہی بنتا ہے جسے میں اللہ چن لیتا ہوں، خلیفہ تو وہی ہوتا ہے۔ پھر سورہ سواد آیت نمبر 75 میں ابلیس سے اللہ نے پوچھا، قال ابلیس ما منعک ان تسجد، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے، لما خلقت بیدیہ، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت عالین، یا تو عالین ہستیوں میں سے ہے، ام کنت عالین، یا تو عالین ہستیوں میں سے ہے۔ اب اللہ نے یہاں استعمال کیا عالین، عالین کیا ہے؟ عالین علی کی جمع ہے، علی مطلب بلند، اب یہاں اللہ نے عالین استعمال کیا اور عربی میں یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ 3 سے شروع ہوتا ہے، 2 سے نہیں، بڑی توجہ، 3 سے شروع ہوتا ہے، جمع کا صیغہ عربی میں 3 سے شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب کوئی عالین ہستیاں موجود تھی وہاں پہلے سے، آدم کی تخلیق سے پہلے ہی کوئی عالین ہستیاں موجود تھی۔ اب اللہ نے سوال کیا کہ کیا تو عالین ہستیوں میں سے ہے جو تو سجدہ نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو عالین ہستیاں تھیں وہ آدم سے افضل تھی، وہ سجدہ کرنے پر مامور نہ تھی، ایک اللہ کی ذات اور وہ عالین ہستیاں، وہ 14 کا نور آدم کو سجدہ کرنے پر مامور نہ تھا۔ بآواز بلندر صلوات، ہمارے دیگر صلوات۔ اب جب اللہ نے یہاں ابلیس سے سوال کیا کہ کیا تو عالین ہستیوں میں سے ہے، تو اس کی بھی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ کہتا کہ ہاں میں عالین ہستیوں میں سے ہوں، نہیں، اس نے نہیں کہا کہ میں عالین ہستیوں میں سے ہوں، کیونکہ اسے اپنی اوقات پتا تھی، اور آج کل کے ملا کہتے ہیں محمد ہم جیسے ہیں، محمد ہم جیسے ہیں، وہ تو ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ جب ابلیس نے کہا، اس نے تو تصدیق ہی نہ کی، اس نے تو مانا ہی نہیں کہ میں عالین ہستیوں میں سے ہوں، اس نے وہاں تکبر کیا تھا، اس نے مٹی کے بنے ہوئے پتلے کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کیونکہ اس نے حقارت سے دیکھا، تکبر کیا۔ بآواز بلندر صلوات۔ پھر جب خدا نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے کہا کہ میں ان سے بزرگ و برتر ہوں۔ تو پھر خدا نے آدم علیہ السلام کو جب خلق کر دیا تو جنت میں ایک ایسے مقام پر ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی خوشگوار تھی، لیکن ان کو شیطان کی عداوت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری اولاد کا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا اور تمہاری اولاد کا کھلا دشمن ہے۔ تو پھر اللہ نے جب شیطان کو دفع کر دیا، نکال دیا وہاں سے، اسے ایک مدت کے لیے آزاد چھوڑ دیا کہ جا، ایک وقت معین تک کی مدت ہے تیرے پاس، تو جا، ایک وقت معین تک کی مدت ہے تیرے پاس، تو جو کر سکتا ہے تو کر، اگر تو گمراہ کرے گا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا تو انہیں ایک شجرہ طیبہ تھا وہاں جس کے پاس جانے سے منع کیا۔ وہ شجرہ طیبہ کیا تھا؟ ان 14 کا نور تھا، ان 14 کا نور تھا جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے ہی فرشتوں کو تسبیح بیان کرنا سکھایا، عبادت کرنا سکھایا ان 14 نے۔ تو فرشتوں کو حکم تھا، اجازت تھی کہ وہ وہاں جا کر طواف کر سکتے ہیں۔ بڑی توجہ،
فرشتوں کو حکم تھا، اجازت تھی کہ وہ وہاں جا کر عبادت کر سکتے ہیں، وہاں جا کر طواف کر سکتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو منع کیا۔ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہاں نہ جانا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں بہت خوش ہیں، نیککاروں کے ساتھ مل جل کر رہ رہے ہیں، تو اس نے حسد کیا اور پھر ان کو برگلانا شروع کر دیا۔ اب برگلایا کیسے؟ ہماری اماں حوا، ان کو برگلایا۔ اب ان کو کیسے برگلایا؟ اماں حوا تو جنت میں تھی اور شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا خدا نے۔ جب خدا نے جنت سے نکال دیا تھا اور خدا نے جنت سے ہر رجس اور نجاست کو دور رکھا، شیطان اب رجس، وہ نجاست ہے، تو وہ جنت میں کیسے داخل ہوا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم والے اور جنت والے آپس میں باتیں کریں گے۔ تو اس سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ جنت اور جہنم ساتھ ساتھ ہیں۔ جنت اور جہنم ساتھ ساتھ ہیں۔ میں اشارہ کروں گی، جنت اور جہنم ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جنت کی رحمت جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کرے گی۔ جنت کی رحمت جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کرے گی۔ تو ابلیس نے باہر سے کھڑے ہو کر، جہنم میں کھڑے ہو کر ہماری اماں حوا کو برگلایا، اور آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا وہ بھول گئے۔ اب جو معصوم ہوتا ہے، آدم علیہ السلام معصوم ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا، ترک اولا کرتا ہے، وہ بھول گئے۔ تو اللہ نے پھر ان کے لیے ایک گنجائش رکھی، توبہ کی گنجائش رکھی، اور کہا کہ تمہیں آزمائش کے لیے میں زمین پر بھیجوں گا، اور تمہارا اصلی مقام یہی ہے، اور وعدہ کر لیا کہ تمہیں جنت میں واپس لے کر آؤں گا۔ انہیں زمین پر بھیج دیا۔ بآواز بلند تر صلوات۔ بھائی دیگر صلوات۔ اب جب زمین پر بھیج دیا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ چن کر، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اور بتا دیا کہ اگر کوئی جنات اپنے میں سے کسی کو خلیفہ چن لے یا انسان اپنے میں سے کسی کو خلیفہ چن لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہی اس سے پڑتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اس کی چاہت کیا ہے۔ ہوتا تو وہی ہے نا جو اس کی چاہت ہے۔ مدعی اللہ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ چن کر یہ بتا دیا کہ ابلیس خلیفہ چنے یا انسان خلیفہ چنے، کوئی فرق نہیں پڑتا، خلیفہ وہی ہے جسے میں اللہ نے چن لیا، اور اللہ نے خلیفہ یوں ہی نہیں چنا بلکہ ایک ٹیسٹ رکھا۔ اور وہ ٹیسٹ کیا تھا؟ اللہ نے فرشتوں، جنوں اور آدم علیہ السلام میں یہ ٹیسٹ رکھا کہ فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ وہ جو نام لکھے ہیں وہ پڑھ کر سناؤ، وہ جو سامنے نام لکھے ہیں وہ پڑھ کر سناؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پاس بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے، ہمیں یہ نام نہیں پتا۔ تو پھر جنات سے کہا، وہ بھی فیل ہو گئے۔ تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ نام پڑھ کے سناؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ نام پڑھ کر سنا دی، کیونکہ اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا تھا، آدم علیہ السلام کو پہلے سے ہی سکھا دیا تھا، علم بتا دیا تھا کہ یہ 14 کے نام ہیں، وہاں وہ 14 کے نام لکھے تھے، اور آدم علیہ السلام نے وہ 14 کے نام پڑھ لیے اور ٹیسٹ بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے ایک معیار رکھا، اور وہ معیار کیا تھا؟ علم کا معیار تھا۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں جسے خلیفہ چنوں گا، میں جسے خلیفہ چن کر بھیجوں گا، اس کا ایک معیار ہوگا، اسے میں علم دے کر بھیجوں گا، وہ کسی سے علم سیکھے گا نہیں بلکہ میں اسے علم دے کر بھیجوں گا۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اب خلیفہ وہی ہوگا جو اللہ کے علم سے ہر فیصلہ، ہر مسئلہ حل کرے گا، نہ کہ وہ خلیفہ ہوگا جو کہے گا کہ میں اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتاؤں گا، میں اپنی بیوی سے پوچھ کر بتاؤں گا، میں کل سوچ کر آؤں گا اور پھر اس مسئلے کو حل کروں گا۔ اب ایک خلیفہ انسانوں کا چنا ہوا وہ بھی تھا حضرت عمر، جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا آخری خطبہ میں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت
لینا، اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا، کیونکہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو اہل بیت کی ضرورت پڑے گی، اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اہل بیت۔ اور پھر جب رسول اللہ نے قلم اور کاغذ مانگا تو حضرت عمر نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے دینے سے انکار کیا، صرف انکار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ اگر قرآن کافی تھا پھر کیوں درے مشکل کشا پر، پھر کیوں درے مشکل کشا پر 70 بار اگر یا علی مدد کہا؟ میں پوچھتی ہوں کہ پھر کیوں 70 بار اگر کہا کہ میرا مسئلہ حل کر دیجیے؟ علی حق نعرہ حیدری، شاہ نجف بلند تر صلوات۔ اب میں پوچھتی ہوں کہ اگر قرآن کافی تھا تو کیوں 70 بار آ کر کہا یا علی مدد؟ جب بھی کوئی مسئلہ آیا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا مشکل آ گئی ہے۔ تو کسی نے جو عاشق تھے علی کے، جو محب تھے علی کے، تو مشورہ دیا مشکل کشا کے در پر چلے جاؤ، کہا ہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ پھر در مشکل کشا پر جا کر 70 بار یا علی مدد کہا اور ہر بار یہ کہا کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو جاتا، آج اگر علی نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو کسی نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان دوستی بہت تھی، مولا علی مشکل کشا کے درمیان اور حضرت عمر کے درمیان دوستی بہت تھی۔ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ان کے درمیان دوستی بہت تھی، میں بتا دوں کہ دوستی نہیں تھی، اللہ نے علی کو حجت بنا کر بھیجا تھا اور حجت کا فرض ہے کہ وہ حجت تمام کرے، اور مولا علی علیہ السلام حجت تمام کرتے تھے، دوستی نہیں نبھا رہے تھے۔ ایسے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کر کئی مرتبہ حجت تمام کر چکے تھے، تو کیا موسیٰ فرعون کے دوست تھے؟ نہیں، موسیٰ فرعون کے دوست نہیں تھے بلکہ فرعون جو تھا موسیٰ کا دشمن تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ان کے دوست نہیں تھے بلکہ مولا علی نے اپنی حجت تمام کی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے، جو ایک کی صفت ہے وہ 14 کی صفت ہے۔ علی کو حجت بنا کر بھیجا، رسول کو حجت بنا کر بھیجا، ان 14 کو حجت بنا کر بھیجا ہمارے لیے۔ اب حجت کسے کہتے ہیں؟ اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو قوم نافرمان ہوتی گئی، اللہ انہیں غرق کرتا گیا، فنا کرتا گیا، ختم کرتا گیا۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے بشارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہا کہ آخری نبی ہوں گے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا جب رسول اللہ کو اللہ نے اپنی حجت، اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ کمال ہستی ہے، کیونکہ اس کی کمال معرفت ہمیں ہمارے تک پہنچنے نہیں دیتے اور ہمارے نقائص ہمیں اس تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اب معرفت کیسے ہوگی؟ جب ہم اس کے پاس جا نہیں سکتے، وہ ہمارے پاس آ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کا قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ ہم تک کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہمارے اندر نقائص ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اسے دیکھ سکیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اب اس نے ایک وسیلہ بنایا، اب درمیان میں ایک راستہ رکھا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اس راستے کو، اس وسیلے کو حجت کا نام دیا، اور یہ 14 ہے وسیلہ اس تک پہنچنے کا۔ اس کی معرفت کے لیے ان 14 کے در پر آنا پڑے گا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اب ان 14 کے در پر آنا پڑے گا۔ اب اس حجت سے کیسے اس کی معرفت ہوگی یہ میں کل بیان کروں گی اپنی مجلس میں۔ اب میں یہ بیان کروں گی کہ اللہ نے کہا کہ دین کے لیے، دین کی ابتدا جو ہے وہ معرفت الہی دین کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو نہج البلاغہ خطبے میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی ابتدا معرفت الہی ہے۔
اب معرفت الہی کیسے حاصل ہوگی، اس کا حصول کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ میں اپنی کل والی مجلس میں بیان کروں گی۔ کائنات میں عشق فقط 2 بار ہوا، کائنات میں عشق فقط 2 بار ہوا۔ خدا کو عشق ہوا اپنے رسول سے، اپنے محبوب سے، تو اس نے کل کائنات کو خلق کر دیا اپنے محبوب کے عشق میں۔ حسین کو عشق ہوا اپنے خالق سے، حسین کو عشق ہوا اللہ سے، تو اس نے اپنی کل کائنات لٹا دی۔ حسین نے اللہ کے عشق میں اپنی کل کائنات لٹا دی۔ جناب شیری بی بی شہربانو کے ساتھ جب مولا حسین علیہ السلام کا عقد ہوا تو بی بی شہربانو کے ساتھ بی بی شیری بھی آئی تھی کنیز بن کر۔ کچھ عرصہ گزر گیا، جب امام سجاد علیہ السلام 4 برس کے ہو گئے تقریباً، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ شیری میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم چلی جاؤ۔ وہ رونے لگی، کہتی مولا مجھے ایسا نہ کہیے، میں آزاد نہیں ہونا چاہتی، میں آپ کی کنیز بن کر آپ کے بچوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں یہی رہنا چاہتی ہوں، اپنی آقا زادیوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں شیری، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو جا چلی جا، اور میں تجھے ایسے ہی آزاد نہیں کروں گا، میں سخی حسین ہوں، میں تجھے اتنا دے کر بھیجوں گا کہ تو آرام سے زندگی گزار سکے، تو محل میں رہ کر زندگی گزار سکے، تو شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ مولا نے اعلان کر دیا بنو ہاشم قبیلے میں کہ شیری کو آزاد کر ہے، شیری کنیز ہے، اسے آزاد کر رہا ہوں، جس نے جو ہدیہ کرنا ہے، جو دینا ہے، جو تحفے تحائف دینے ہیں، وہ شیری کو دے دو۔ تو جب یہ اعلان ہوا، بنو ہاشم قبیلہ تحفے تحائف لے کر آیا، بنو ہاشم کی عورتیں ساتھ میں چادریں ضرور لے کر آئیں، ہر بیوی کے ہاتھ میں چادر تھی۔ جب شیری نے دیکھا کہ چادریں اتنی اکٹھی ہو گئی تو مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ اتنی چادروں کا میں کیا کروں گی؟ مولا نے کہا کہ شیری لے جا ساتھ، کیا پتہ کام آ جائیں، کیا پتہ کبھی کام آ جائیں۔ تو شیری نے کہا کہ مولا میں ایسے نہیں جاؤں گی، مجھے ایک وعدہ چاہیے آپ سے۔ مولا نے کہا کہ بتا کیا وعدہ چاہیے؟ مولا حجت تھے، مولا کو پتا تھا کہ کیا وعدہ ہے۔ مولا نے حجت تمام کی اور پوچھا کہ بتا کیا وعدہ ہے، کیا وعدہ لینا چاہتی ہے؟ تو شیری نے کہا کہ مولا مجھ سے وعدہ کریے کہ مہمان بن کر میرے گھر آئیں گے آپ۔ مولا نے کہا کہ شیری وعدہ کرتا ہوں، میں مہمان بن کر آؤں گا تمہارے گھر، میں ہی کیوں میرا پورا کنبہ میرے ساتھ آئے گا، میری بہنیں میرے ساتھ آئیں گی، میری زینب میرے ساتھ آئے گی، ام کلثوم میرے ساتھ آئے گی، رقیہ میرے ساتھ آئے گی، شہربانو میرے ساتھ آئے گی، بی بی لیلا میرے ساتھ آئے گی۔ تو اس نے کہا، وہ تڑپی اور تڑپ کے کہا مولا ایسا نہ کہیے، مولا آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیے، اپنے بھائیوں کو لے کر آئیے، بھتیجوں کو لے کر آئیے، بھانجوں کو لے کر آئیے، مولا آپ آئیے، مولا بیویوں کو نہ لے کر آئیے گا۔ مولا بیویوں نے کبھی سفر نہیں کیا، وہ سفر کرنے کی عادی نہیں ہے، انہیں کبھی وہ باہر نہیں گئی، وہ اتنا پردہ کا خیال رکھتی ہے، وہ انہوں نے کبھی قدم باہر نہیں رکھا، وہ کیسے اتنی دور کا سفر کریں گی؟ تو مولا نے کہا کہ شیری میں آؤں گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ وقت گزرتا گیا، مولا حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے، یوں وقت گزرا، پھر کوفہ شہادتیں ہوئی، پھر کوفہ یہ قافلہ روانہ ہوا، یزیدیوں نے ظلم و ستم کیے۔ شیری اب انتظار کر رہی ہے کہ میرے مولا میرے گھر مہمان بنیں گے، اور جو وقت امام نے بتایا تھا وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ میں انتظار میں ہوں کہ کب میرے مولا مجھے زیارت کا شرف حاصل کروائیں گے، کب مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ تو شیری انتظار کر رہی تھی کہ میرے مولا آئیں گے۔ جب شیری کو معلوم ہوا کہ مولا کربلا پہنچ گئے ہیں تو شیری بہت خوش تھی کہ مولا یہاں پہنچنے والے ہوں گے، شام پہنچنے والے ہوں گے۔ تو شیری نے بہت سے اہتمام کیے، بہت سے اپنے محل کو آراستہ کیا، بہت سجایا اس کو کہ مولا اپنے کنبے کے ساتھ آئے ہیں۔ مولا نے کہا تھا کہ کنبے کو ساتھ لاؤں گا۔ اب شیری ہر خبر رکھتی تھی کہ میرے مولا کیا کرتے ہیں، میرے مولا کیا نہیں کرتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی قافلے سے پوچھتی رہتی تھی کہ مدینے میں میرے مولا رہتے ہیں، اسے خبر ملتی رہتی تھی کہ اب مولا کے گھر علی اکبر کی پیدائش ہوئی ہے، اب مولا کے گھر علی اصغر کی پیدائش ہوئی ہے، اب مولا کے گھر معصوم سکینہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو شیری نے سوچا کہ شاید مولا علی اکبر کی بارات لے کر آ رہے ہیں، شاید مولا علی اکبر کی بارات لے کر آئے ہیں، اس لیے بیویوں کو ساتھ لائے
دی کہ مولا حسین کا قافلہ شام تک پہنچ گیا ہے۔ اب کسی نے یہ نہیں کہا کہ اجڑا ہوا قافلہ پہنچ گیا ہے، یہ کہا کہ مولا حسین کا قافلہ شام تک پہنچ گیا ہے۔ تو شیری نے کہا کہ اپنے پورے محل کو سجا دو۔ شیری نے کہا کہ میرے مولا اکبر کی بارات لے کر آ رہے ہیں، اس گھر کو اتنا سجاؤ کہ میں مولا کا استقبال کر سکوں، میں ان کے بچوں کا استقبال کر سکوں، میں اپنی آقازادیوں کا استقبال کر سکوں۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا، پردے کا اہتمام کرنا نہ بھولنا۔ میری بیویاں بہت باپردہ ہیں، وہ کبھی پردے کے بغیر
شبیر سے بھر دے. کمسن کو ملے ولولائے اون و محمد، ہر ایک جوان کو اکبر کا جگر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. جو مائیں بھی روتی ہیں بے یادِ علی اصغر، ان ماؤں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے. مفلس میں زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیر سے کر دے. شبیر غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پر مگر آنچ نہ آئے. مولا کب تک رہوں یتیموں کی طرح دنیا میں، وارث میرا پردے میں ہے ظاہر اسے کر دے. وارث میرا پردے میں ہے ظاہر اسے کر دے. ہو پرچم عباس کا سایہ ہم سب پر، ہماری یہ دعا ہے بھرپور اثر دے. محمد و آل محمد کا صدقہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اللہ ہم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھ سمیت جتنے بھی مومنین مومنات ہیں سب کے مرحومین کو مغفرت فرمائے، سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا کرے. اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ غم شبیر منانے کا موقع دے. ہمیں مجلسیں کروانے کا موقع دے اور ہمیں ہمارے جو ماتمی ہیں ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ہم سب کو زیارتوں کا شرف حاصل ہو. ہم سب کو زیارتوں کا شرف حاصل ہو. اللہم صلی علی محمد. ماتم حسین